ریکویسٹ ہے، میں عائشہ احد کی والدہ مسز احد بول رہی ہوں۔ جو میری بیٹی کے ساتھ ہوا، جو بھی ظلم اور تشدد ہوا، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، لیکن پنجاب میں سے ابھی تک کوئی اتنی پرزور آواز نہیں اٹھی کہ جو اس کے حق میں اچھی جاتی۔ جس طرح اس کو پولیس اسٹیشن میں مارا گیا ہے، جس طرح اس پہ تشدد ہوا ہے، صرف اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے حمزہ شہباز سے نکاح کیا تھا، جس کی میں خود زندہ جاوید گواہ ہوں اس چیز کی۔ جو اس پہ پرچہ کاٹا گیا ہے اغوا برائے تاوان کا، لوریا بی اور لوز کا، اور وہ اس کا ہم جب پرچہ کٹوانے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری نہ کوئی پولیس سنتی ہے۔ آخر ظلم کی ایک حد ہے۔ میری اپنی بیٹیوں سے ریکویسٹ ہے کہ عائشہ کا ساتھ دیا جائے، عائشہ کی انکوائری کروائی جائے کہ اتنی اچھے بڑے خاندان کی بچی ہو کہ اس کو کیوں اس طرح ٹھڈوں سے مارا گیا، اور کیا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی کہ اب تک پنجاب حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ عمرہ کی بیٹیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو غریبوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ خادم اعلیٰ کہیں کچھ ہو جائے، کہیں پانی گر جائے، کوئی اینٹ گر جائے، یہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں آئے؟ اگر ان کا ہاتھ نہیں ہے تو یہ دونوں بھائی یا ان کا بیٹا یا ان کے نواز شریف صاحب یا ان کے گھر والے یا ان کی بیٹی مریم نواز کیوں نہیں آئی؟ کیا وجہ کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ، یہ میری پنجاب حکومت سے میں سوال کرتی ہوں کہ رانا ثناء اللہ کو آپ نے اتنا بے لگام چھوڑا ہوا ہے۔ ہماری بھی زبان ہے، جب میں بولی گا تو پھر بڑے پردہ نشین کے راز اٹھیں گے۔ اور میری شریف برادران سے ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ ٹائم رانا ثناء اللہ اگر میری بیٹی کی کوئی زبان منہ پہ کوئی لفظ لائے گا نا تو پھر میری زبان ہی رکے گی، میں پھر نہیں چپ رہوں گی۔ میں نے ابھی تک کسی کی بیٹی کے کردار کشی نہیں کی۔ رانا، میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں شریف برادران سے، پنجاب حکومت سے، کہ رانا ثناء اللہ کی بیٹیاں اور بیوی نہیں ہے؟ اس کی بیٹی کو غلطی نہیں کر سکتی؟ میری بیٹی نے کوئی غلطی نہیں کی، میری بیٹی نے نکاح کیے۔ جی، میں پنجاب حکومت سے، شریف برادران سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو رانا ثناء اللہ، یہ جو آپ نے اپنے آگے بولنے والا چمچہ رکھا ہوا ہے نا، یہ آپ کی فیملی کے متعلق اور آپ کی گھر کی بچیوں اور بیٹیوں کے متعلق جو یہ باتیں کرتا ہے نا، اگر یہ آپ پڑھ لیں یا سن لینا تو آپ کو 2 دن ہوش نہ آئے۔ اس طرح مجھے اپنی بیٹی کے متعلق، میری بیٹی کے متعلق یہ باتیں کرتا ہے تو 2 دن میں بستر پہ پڑی رہی نا، تو جو آپ کے گھر کے متعلق اور آپ کی فیملی کے متعلق یہ باتیں کرتا ہے نا، تو آپ میرے خیال میں، یا پھر آپ کو پتا ہوگا، یا پالیٹکس میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ پالیٹکس میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ جی سنو، کان بند کر لو، بہو بیٹیوں کو بلواتے رہو۔ میری بیٹی بھی آپ کی بہو ہے، میری بیٹی بھی آپ کے بیٹے کی بیوی ہے، حمزہ شہباز کی۔ حمزہ شہباز کو خود شرم آنی چاہیے کہ رانا ثناء اللہ جیسے بکے ہوئے لوگوں کی، جو اس کی اپنے گھر کے بارے میں جو وہ باتیں کرتا ہے نا، وہ اپنی بیوی کو کم از کم اس طرح کی گری ہوئی سیاست نہ کرے کہ رانا ثناء اللہ جیسے بندے سے میری بیٹی کو باتیں کروائے۔ یہ پیپر اگر ثبوت لینا ہے تو یہ پیپر مجھ سے منگوا لیں۔ انہوں نے پلان بنا کے میری بیٹی کے گھر کے تالے توڑے، تالے توڑ کے وہاں سے چیزیں حمزہ شہباز نے اپنی چیزیں نکلوائیں، اپنے کپڑے نکلوائے، ضروری پیپرز نکلوائے۔ میرا خیال میں اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی خاص چیز بھی ہے جو میں ابھی بتانا نہیں چاہتی، وہ نکلوائی، اور وہ ثبوت تھانہ پولیس اسٹیشن ڈیفینس میں میری بیٹی نے FIR کٹوائی، اور اس کا حمزہ شہباز کا ڈرائیور سرور شامل تھا۔ حمزہ شہباز نے مجھے سرور کے گھر بلوایا، ٹائم دے کے حمزہ شہباز نہیں آیا۔ میں اپنے بچوں سے اور اپنی بیٹیوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اپنی ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر اس ظلم کا کیا جواب ہے؟ یہ لوگ، یہ پرانے چہرے ہم لوگوں پہ کب تک مسلط رہیں گے؟ کب تک یہ ظلم کرتے رہیں گے؟ اپنی دولت، اپنی ملت، انڈیا میں، جدہ میں، لندن میں پراپرٹیاں ساری، یا کوئی صحت پروف مٹا کے تو لوگوں کی کرپشن یہ نکالتے کہ فلاں کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے۔ جانوں کا خطرہ ہے۔ ہمیں یہ تھریٹ مل رہی ہے کہ وزیرستان سے ان لوگوں نے، پنجاب گورنمنٹ نے بندے ہائر کیے ہوئے عائشہ کو مروانے کے لیے،
اور دوسری یہ بات ہے کہ آج تک کسی پولیس اسٹیشن میں ان لوگوں کے خلاف ہماری اپلیکیشن کوئی ایکسیپٹ نہیں کی گئی، اور نہ ہی کوئی نہ ہمیں کوئی تحفظ دیا گیا ہے. میرے بچے سارے، ہم لوگ، ہماری جان کو خطرہ ہے، اور نہ ہی یہ اپنا ہمارا کیس لیا جا رہا ہے. یہ جو فلپینو گروپ ہے نا، یہ سارا علی عمران کے اور یہ شری برادران کے گھر میں موجود ہے، اور ان کی سیکیورٹی کے نیچے ہے، اور ان کو بڑی سخت سیکیورٹی میں رکھا گیا ہوا ہے. اور جو میری بیٹی پہ الزام لگایا ہوا ہے کہ اغوا برائے توان، وہ ساری ہی میڈ جو ہے ان کے گھر میں موجود ہے. خاص کر علی عمران اور اس کی وائف کے پاس جینا نام کی میڈ موجود ہے. سب سے بڑا جو ان کا سپورٹر ہے وہ علی عمران یوسف ہے، جس کا پلازا MM عالم روڈ پہ ہے. وہی کہتا تھا حمزہ شہباز کو کہ میں عائشہ، ہمارے پاس یہ پروف ہے ود ریکارڈ کہ تم ہو بیوی اس کی، حمزہ شہباز کی، لیکن ہم تمہیں کبھی بسنے نہیں دیں گے. حمزہ شہباز نے 3 کلام پاک میری بیٹی کے ساتھ اٹھائے وقتاً فوقتاً. اس کے بعد وہ قرآن شریف سے منحرف ہو گیا. یہ کہاں کا اصول ہے کہ ایک بندہ کلام پاک اٹھا کے یہ کہے کہ میں اپنے بچوں سے یہ پوچھتی ہوں کہ تم میری بیوی ہو، اور اس کے بعد اسے اپنی بیوی ماننے سے انکار کر دے، تو یا تو پھر وہ میڈیا میں آئے، تو یا پھر وہ آ کے کسی پنچایت میں بیٹھے، یا وہ کہیں آ کے سرے عام آ کے اسے ڈائیورس دے، یا اس کا کوئی فیصلہ کرے، ڈائیورس دینی ڈائیورس دے دے، بسانا بسا لے. پرچے ہمارے نہیں پڑتے، ہمارا کوئی تحفظ نہیں ہے، ہمیں کوئی سیکورٹی نہیں ملی ہوئی. کل کو ہمیں کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار؟ یہ تو ہے ہی گنڈے اور بدماشوں کی حکومت.